بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یادداشت کو بہتر بنانے کے طریقوں پر، لیکن قبل اس کے کہ ہم ان طریقوں کی تفصیل میں جائیں، ہمیں چند ایک بنیادی تصورات کو سمجھنا ہوگا، مثلاً لاشعوری دماغ اور شعوری دماغ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ کانشیس مائنڈ۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو آغاز میں ہم بریک، اسٹیئرنگ، گیئر ہر چیز کے لیے الرٹ ہوتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو باقاعدہ ارادے کے تحت ان چیزوں کو کام میں لاتے ہیں۔ یہ کام اس وقت ہم کانشیس لیول یعنی شعوری سطح پہ کر رہے ہوتے ہیں اور کانشیس مائنڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کافی عرصے بعد جب ہم اس کام کے ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کام ہم غیر ارادی اور غیر شعوری طور پہ کرنے لگتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بار بار یہ کام دہرانے سے یہ کام ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں اتر جاتا ہے۔ دماغ کا لاشعوری حصہ یعنی سب کانشیس مائنڈ تقریباً 95% ہے، جبکہ کانشیس مائنڈ محض 5% ہے۔ ہمارا کانشیس مائنڈ لفظوں کی زبان سمجھ لیتا ہے، لیکن سب کانشیس مائنڈ تصویروں کی زبان زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی معلومات کو لفظوں کے بجائے تصویروں میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں تو لاشعوری دماغ اس کے لیے فوراً ایکٹیو ہو جائے گا، اور واضح رہے کہ یادداشت کا تعلق لاشعوری دماغ سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ یادداشت کے لیے تکرار یعنی ریپیٹیشن کا ہے۔ کوئی بھی بات جتنی دفعہ دہرائی جائے گی اس کے یاد رہنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے لفظوں میں ریپیٹ نہ کیا جائے بلکہ تصور میں دہرایا جائے۔ تصور میں دہرانے سے لاشعوری ذہن فوراً ایکٹیو ہوگا، اور دہراؤ کی ترتیب اگر یہ ہو کہ چیز سیکھتے ہی، نئی معلومات لیتے ہی فوراً بعد اسے دہرائیں، پھر چند گھنٹوں یا ایک دن بعد اس کو دہرائیں، اور پھر ایک ہفتے بعد اس کو دہرائیں۔ اس طرح سے لاشعوری دماغ اسے محفوظ کر لے گا اور یادداشت بہتر رہے گی۔ یادداشت کے سلسلے میں ایک اہم نقطہ فوکس کا بھی ہے۔ عام طور سے ہم منتشر الذہن ہوتے ہیں، اور چیزوں کو یاد کرنے میں اگر ہم فوکس نہیں کرتے تو ان کا یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فوکس کرنے کے لیے میڈیٹیشن یا مراقبہ بہترین ہے۔ چنانچہ اگر میڈیٹیشن یا مراقبے کی پریکٹس ہم اپنی عادات میں شامل کریں تو بھی ہماری یادداشت بہتر ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک اہم نقطہ یادداشت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم نئی معلومات کو پرانی معلومات سے جوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں ایک نیا شخص ملتا ہے جس کا نام راشد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام یاد رہے۔ اب اگر ہمارے ذہن میں ہمارا کوئی پرانا دوست بھی راشد ہے تو ہم اس کو اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، راشد سینئر، راشد جونیئر۔ اس طرح سے جوڑنے سے بھی یادداشت میں بہتری آتی ہے اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ورزش دماغ میں نئے نیورونز کیا دماغی خلیات کو بنانے میں مدد دیتی ہے، لہٰذا یوگا، واک، سوئمنگ دماغ میں خون کی سپلائی بڑھاتے ہیں، جس سے یہ نیورونز بننے کے عمل میں مدد ملتی ہے۔ ایک اور فیکٹر ہے غذا کا۔ اگر ہم اومیگا 3 والی غذائیں لیں، مچھلی، السی کے بیج اور سبزیاں وغیرہ، یہ بھی یادداشت کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ چند سائنسدانوں نے یادداشت پہ ریسرچ کی ہے اور کچھ نقطے خاص کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سائنسدان ڈونلڈ ہب نے ریسرچ سے ثابت کیا
کہ بار بار دہرانے سے نیورونز کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے، جو کہ یادداشت کی بہتری کی بنیاد ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سائنسدان برینا ملر نے تحقیقات سے ثابت کیا کہ دماغ کا حصہ ہپوکیمپس نئی یادداشت بنانے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر ہم بیان کی گئی طریقوں پر عمل کریں تو اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔